بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈری فیز کے یونٹ نمبر 19 ایٹامک اسپیکٹرا کو شروع کریں گے۔ ایٹامک اسپیکٹرا میں ہم سب سے پہلے ہم اسپیکٹرم پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم ایٹم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو 10 raised to the power -9, 10 raised to the power -10, 10 raised to the power -14 and so on، تو اور کچھ اس سے تھوڑا کم اس لیولز پر ہمیں جانا ہوتا ہے میٹرز میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بہت کم لیول ہے لینتھ کا یا سائز کا، ڈائمیٹر کا، ریڈیس کا۔ تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس سے باہر نکل رہی ہیں، جس طرح کے اسپیکٹرم ہے، یہ ایٹم ایکسائٹ ہوتی ہیں، ویپر سٹیٹ میں چلی جاتی ہیں، ان چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس سے ہمیں جو آخذ ہوتا ہے تو ہم اندر جان کر دیکھ سکتے ہیں ایٹم کے اندر۔ ویسے تو یہ بہت مشکل کام تھا پرانے وقتوں میں، جب کوئی ڈیوائسز نہیں تھے تو اس وقت میں یہ بہت مشکل کام تھا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب گیگر اور مارسڈن ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے الفا اسکیٹرنگ کا، 1906 کے بعد یہ واقعات ہوئے تھے، تو اس وقت میں ان کے پاس کوئی ایسے ڈیوائس نہیں تھے کہ یہ ریڈیشن جو ان سے نکل رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح اسٹڈی کریں۔ تو وہ کبھی وہ کوارٹز کرسٹل اس کے سامنے رکھتے تھے تو گلو زیادہ ہو جاتی تھی، اور کبھی وہ کسی بلیک باڈی کے اندر اسے رکھ دیتے تھے تو وہ ریڈیشن کم ہو جاتے تھے۔ تو مطلب وہ الفا اسکیٹرنگ کے ڈیٹیکشن کے لیے اس کے پاس کوئی ایسے آلات نہیں تھے، تو وہ کوارٹز کرسٹل کا مدد لے رہے تھے۔ ابھی تو چونکہ ہمارے پاس بہت سے جدید آلات، ایٹامک فورس مائکروسکوپ ہیں، ہمارے پاس اور بھی بہت سے ڈیٹیکٹرز ہیں، جی ایم ٹیوب ہے، سالڈ اسٹیٹ ڈیٹیکٹرز ہیں، بہت مطلب ڈائیورسٹی ہے، چیزوں کی بہتات ہے سائنٹیفک چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو انالائز کرنے کے لیے۔ تو اس وقت تو کچھ چیزیں نہیں تھی، تو یہ بہت زبردست طریقہ تھا کہ اسپیکٹرم کو ڈسکس کر سکیں اور اس کے حساب سے پھر آپ اندر جا کر ایٹم کی اسٹرکچر کو بیان کر سکیں، اس کی جو بناوٹ ہے وہ کس طرح ہے، یا کون سے فورسز، کون سے عوامل اس میں ضروری ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم گیسز کو یا ویپرز کو لیس دین ایٹماسفیرک پریشر رکھیں، ایٹماسفیرک پریشر نارملی ہمارے پاس 1013.25 ملی بار، اور یا اگر ہم فٹ پاؤنڈ سسٹم میں چلے جائیں، برٹش انجینئرنگ سسٹم آف یونٹ میں، تو ہمارے پاس 14.7 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ یا پی ایس آئی ہمارے پاس نارمل ایٹماسفیرک پریشر ہوتی ہے۔ یہ سی لیول پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ ایلیویشن کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ڈپریشن ہے تو اس میں الگ ہوگی، اور اگر کوئی اونچا مقام ہے، پہاڑ ہے، چوٹی ہے، تو وہاں پر ایٹماسفیرک پریشر الگ ہوگی۔ تو جب ہم گیسز کو ایٹماسفیرک پریشر سے کم کر لیول پر لے آتے ہیں تو دے ایکسائٹڈ۔ تو یہ ایٹم کی خصوصیت ہے، مطلب ایٹامک گیسز کی خصوصیت ہے، اور یہ ایمٹ ریڈیشن، یہ ریڈیشن کو ایمٹ کرتے ہیں، اور اس سے اسپیکٹرم نکلتی ہے، ایک کمبینیشن نکلتا ہے کن چیزوں کا اسپیسیفک ویو لینتھ کا، اسے ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ مطلب مختلف ویو لینتھ جب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ تو یہ نکل آتی ہے، آبجیکٹس گلو کرتے ہیں in the visible spectrum when illuminated by ultraviolet light۔ بعض چیزوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، جب اس پر آپ کو الٹراوائلٹ لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اور یہ خصوصیت ہوتی ہے مختلف منرلز کی، مطلب اگر آپ زندہ چیزوں کی بات کریں تو اس میں مختلف منرلز ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف منرلز، اور پتھروں میں بھی منرلز ہیں، سارے منرلز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ گلو کرتے ہیں اگر ہم اس کے انرجی لیول کو چھیڑیں۔ تاریکی میں جب کسی اسکارپین پر ہم الٹرا وائلٹ لائٹ کو ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اس کا جو سکن ہوتا ہے، اس سکن میں پروٹینز ہوتے ہیں، اور ان پروٹین میں جو منرلز ہوتے ہیں اس کی جو سکن ہے وہ گلو کرتی ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ
بلو لائٹ جو ہے کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ اصل میں فلوریسنس ہوتا ہے۔ تو یہ بلو گلو کرتا ہے اور اس عمل کو ہم فلوریسنس کہتے ہیں۔ فزکس میں ہمارے پاس دو اس طرح کے عوامل ہیں، ایک کو ہم فاسفوریسنس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم فلوریسنس کہتے ہیں۔ اس میں صرف ٹائم ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاسفوریسن میں 10⁻⁻14 سیکنڈ کا دورانیے کے بعد لائٹ گلو کرتی ہے واپس، اور فلوریسنس جو ہوتی ہے اس سے کم وقت میں یہ کرتی ہے۔ in which excitation is induced by ultraviolet radiation۔ تو یہ جو اسکارپین کے پروٹین سے جب ہم نے الٹراوائلٹ لائٹ اس پر پڑا، اس پر بمبارڈ کیا یا اس پر چھوڑا الٹراوائلٹ کو، ہم نے وہاں سے کسی ڈیوائس کے ذریعے کوئی ایسی بیٹری یا ہم نے کوئی چیز لگائی ٹارچ جس سے ہم الٹراوائلٹ لائٹ کو پہن سکیں، تو وہ ہم نے لگایا، تو اس میں جو ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن ہوئی تو وہ ہمیں ویزیبل لائٹ کی شیپ میں ہمیں واپس ملی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مطلب ایک آپ کو ایک مشاہدے کے طور پر یہ ایگزامپل دیا گیا کہ بھائی آپ اس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ریڈیشن نکل سکتی ہے۔ یہ عموماً یہ سانپ اور جو مختلف قسم کے پریڈیٹرز پرندے ہیں جو شکار کرتے ہیں، تو اس کے آنکھ میں بھی الٹرا وائلٹ لائٹ کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، اور وہ عام کیموفلیج پر کے باوجود وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ جب گندم کی فصل مطلب ایک 3 فٹ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت میں جو چوہے اور یا اور کسی قسم کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو اس سے اینی ٹائم انفراریڈ ریڈیشن نکلتی ہیں اس کی گرمی کی وجہ سے، جسم کی گرمی کی وجہ سے۔ تو جو پریڈیٹرز پرندے ہوتے ہیں وہ آ کر گندم کے کھیت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور اپنے شکار کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے ذہن میں باقاعدہ S=VT والا فارمولا فٹ ہوتا ہے کہ یہ چوہا جو ہے اپنی بل سے کتنا دور ہے اور میرے سے کتنا یہ دور ہے، میں اگر اس پر جپٹنا چاہوں تو یہ اپنے بل کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کو اپنی ویلاسٹی اور اس چوہے کی ویلاسٹی کا پتہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ شکار کو پر اٹیک کرتا ہے۔ اب یہ ہم ایٹامک اسپیکٹرا کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ The spectrum of electromagnetic radiation emitted or absorbed during transition of electron between energy levels within an atom called atomic spectra۔ مطلب ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، الیکٹرانز ہیں، KLMN شیل ہیں، SPDF آربیٹالز ہیں، تو جب الیکٹران ٹرانزیشن کرتا ہے ایک انرجی لیول سے دوسرے میں جاتا ہے، تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن جو ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور پھر وہ اسے خارج بھی کرتے ہیں ایک ڈی ایکسائٹیشن کے بعد۔ تو ایک لائٹ ایمٹ ہوتی ہے یا کہیں ایبزارب ہوتی ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ٹرانزیشن کے دوران جو ڈفرنٹ انرجی لیولز کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے اور جو ریڈیشن اس سے نکلتے ہیں، تو اس کو ہم ایٹامک اسپیکٹرا کہتے ہیں۔ اور یہ ایٹامک اسپیکٹرا ہر ایک ایلیمنٹ کی، ہر ایک گیس کی، ہر ایک ویپرز کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ مطلب اس سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا گیس اس ڈسچارج ٹیوب میں پڑا ہے جس پر ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، یا ہم نے وولٹیج اس کو اپلائی کیا ہائی وولٹیج، اور اس نے اس طرح کی ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن کی اور ہمیں ایک اسپیکٹرم دیا، اس کو ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس پورا میٹر جو ہے جب یہ سے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لائٹ پروڈیوس کرتی ہے، جس میں کہ سالڈ، لیکوڈز اور ڈینس گیسز جو ہیں یہ لائٹ ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ایک کنٹینیوس اسپیکٹرم شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کنٹینیوس اسپیکٹرم شو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لائن ایمیشن اسپیکٹرم ہے، ہمارے پاس دو لائن اسپیکٹرم ہے، لائن ایمیشن اسپیکٹرم ہے اور لائن ایبزارپشن اسپیکٹرم ہے۔ ریڈیشن جب الیکٹریکلی ایکسائٹڈ گیس، جو ریڈیشن الیکٹریکلی ایکسائٹڈ گیس سے نکلتی ہے تو وہ ڈسکریٹ شکل میں نکل جاتی ہیں، مطلب ہر ایک گیس جو ہے وہ اسپیسیفک فریکوینسی آف لائٹ ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم لائٹ پاس کرتے ہیں ایک اسپیکٹروسکوپ سے، وہی مطلب یہ ہمارے پاس
गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसे हमने हाई वोल्टेज दिया, इसके बाद गैस डिस्चार्ज, इससे यहाँ रेडिएशन निकल जाती है, यहाँ पर गैस एक्साइट होता है और इससे खास किस्म की रेडिएशन निकल जाती है। फिर इसे हम एक कॉलीमीटर या अलाइनमेंट स्लिट से गुजारते हैं और इसके बाद ये जब स्पेक्ट्रोस्कोप हो जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोप में यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो ये इसको मुख्तलिफ वेवलेंथ को डिवाइड करती है। तो यहाँ जो डिटेक्टर लगा होता है उस पर लाइंस आ जाती हैं, इसमें अगर हम हेलियम डालें, नियान डालें, मरकरी डालें, बेरियम डालें और हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो इसमें हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ निकलेगी, लाइट निकलेगी और फिर हम उसे यहाँ पर देखेंगे। तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन में जो वेवलेंथ हमें निकल कर हमें कुछ देती है तो इसे हम लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी यहाँ पर गैस एक्साइट हुई, इससे खास स्पेक्ट्रम निकला, फिर इसे हमने अलाइन किया, अलाइन करने के बाद स्पेक्ट्रम से गुजारा और डिटेक्टर पर आगे जो हमें स्पेक्ट्रम मिला उसे हम क्या कहते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये करते हैं, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ सैंपल ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, मतलब गैसियस स्टेट में है, जिससे हम एक व्हाइट लाइट को गुजारते हैं। सारे प्रोटॉन इसमें मौजूद हैं, मतलब रेड, ब्लू, पिंक, वायलेट कलर, सारे कलर इसमें, ग्रीन है, येलो है, सारे इसमें मौजूद हैं। जब हम इसे एक गैस से गुजारते हैं, गैसियस स्टेट में कोई भी चीज हो तो उससे जब हम इसे गुजारते हैं तो चंद प्रोटॉन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आगे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम निकल आता है उससे जो हम प्रिज्म रखकर उसे अलहदा कर लेते हैं तो कुछ लाइन जो हैं वो गायब हो जाते हैं इससे और वही जो गेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें क्या था, उसमें जो गैस इमिट हुआ था तो उसकी खास स्पेक्ट्रम बन रही थी। इधर क्या है, व्हाइट लाइट को हमने भेजा है, वहां पर वो स्पेसिफिक गैस को एक्साइट कर रहे थे। इधर हमने व्हाइट लाइट को भेजा और किसी गैस से गुजारा तो कुछ प्रोटॉन या वेवलेंथ जो है जिसकी एनर्जी उस गैस की एक्साइटेड स्टेट के लिए जरूरी थी या उसकी दरकार थी, उसकी लिमिट थी, तो वो मिस हो गए और बाकी निकल गए। तो जो हमारे पास आगे मतलब एक मिसाल हम देते हैं, अगर हम व्हाइट लाइट को सोडियम वेपर से गुजारें तो कुछ जो पार्ट है, कुछ वेवलेंथ जो है वो गायब हो जाते हैं और आगे जो हमें कंफ्यूज स्पेक्ट्रम डिटेक्टर पर मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं और उससे मखसूस वेवलेंथ जो है वो गायब हो जाती है और बाकी का हम वहां पर मुशाहिदा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टार्ट है जिसमें हमने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में हम एक ही गैस को एक्साइट करके उसे कॉलीमीटर से गुजार कर प्रिज्म से गुजारते हैं और फिर हमें उसे उसका मुशाहिदा करते हैं। कुछ हमें लाइन नजर आती है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में, उसे हम एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं और इधर हम व्हाइट लाइट को किसी गैसियस स्टेट से गुजारते हैं और जो लाइनें गायब हो जाती हैं तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मुजाहिरा हमें यहाँ पर मिलता है।